حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ اللہ یا عبد اللہ ھذا خیر ومن کان من اہل الصلاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ہر چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے، بکری بھی ہے بکرا بھی ہے، جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، یا عبد اللہ یہ بہتر ہے اس سے جو تو نے خرچ کیا۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، نمازی کو باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، مجاہد کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل صدقہ دعی من باب صدقہ، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلائیں گے۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام ومن باب الریان، جو روزے زیادہ رکھتا ہے اس کو باب الصیام سے جنت پر بلایا جائے گا۔ فقال ابو بکر ما علی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورہ وقال هل يدعى منها كلها عہد یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، جسے ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اسے تو کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر کوئی اور ہو نہ ہو تو ہے، تجھے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قال نعم ہاں ابو بکر ان تکون منہم، امید ہے تو ان میں سے ہوگا۔ اچھا اسی طرح حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2338، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج اگر تم میں کسی نے روزہ رکھا ہے، ابو بکر نے کہا میں نے، انا، فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے، ابو بکر نے کہا انا، جی میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں نے کسی مسکین کو تم میں سے کسی نے کھانا کھلایا ہے، ابو بکر نے کہا جی انا، حضور میں نے کھلایا۔ فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے بیمار پرسی کی ہے، کہا جی انا، میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجتمعنا فی فمرئ الا دخل الجنہ، اللہ، اب یہ خصلتیں کسی ایک بندے کے اندر جمع ہوتی ہیں ساری، وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5508، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض، عیسیٰ بن مریم آسمان سے زمین پر آئیں گے، فیتزوج، شادی کریں گے، ویولد لہ، بچے ہوں گے، ویمکث 45 سنہ، 45 سال رہیں گے، ثم یموت، پھر فوت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری، پھر میرے ساتھ دفن ہوں گے، فاقوم انا وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر، پھر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ بن مریم اکٹھے اٹھیں گے، یعنی ایک مقبرے سے ابو بکر عمر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کس قدر فضیلت کی بات، یہاں ذہن میں رکھ لیں، اس حدیث پاک میں عیسیٰ 45 سال تک رہیں گے، ایک روایت میں 7 سال ہے، ایک میں 40 ہے، ایک میں 45 ہے۔ 7 سال سے مراد حضرت مہدی کے ساتھ ہے، اور 40 اور 45 میں سے راجح 40 والی روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، اس کی میں کچھ دن پہلے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3666، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدین یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، جس شخص نے بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہم نے بدلہ دیا ہے، ایک ابو بکر رہ گیا، اس کے بدلے قیامت کو خدا ہی دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3670، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا جس طرح غار کے اندر تو میرا ساتھی ہے، صرف یہاں صاحب نہیں وہاں بھی ہوگا۔ تاریخ الخلفاء حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصال الخیر 360 خصلہ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا
جعل فی خصلۃ منہا یدخل بها الجنہ، توجہ رکھنا، فرمایا کہ خیر اور نیکیوں کی 360 شعبے اور قسمیں ہیں۔ جب اللہ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں تو 360 میں سے ایک اس کو دے دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ افی شیء منہا، کیا ان 360 میں سے کوئی خوبی میرے اندر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم جمع من کل، ابو بکر تیرے اندر تو 360 کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلہم یحاسبون الا ابا بکر رضی اللہ عنہ، قیامت کے دن ہر کسی کا حساب ہوگا، ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی اور سب کا ہوگا، کوئی حساب کے بغیر جانے والا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کو حساب سب کا بھی ہو، ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا، اللہ اس کو حساب سے بچائیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4654، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل امین آئے، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا، فارانی باب الجنہ الذی تدخل منہ امتی، مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھتا جس سے امت جنت میں جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من شیء من امتی، فرمایا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔